یہ واقعہ ہمیں اس قوم کی یاد دلاتا ہے جسے اللہ نے طاقت دی، قد و قامت دی، شان و شوکت دی، لیکن انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ قوم عاد عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی، جو یمن اور عمان کے درمیان ریت کے ٹیلوں کا ایک وسیع علاقہ تھا۔ یہ لوگ غیر معمولی قد آور تھے، جسمانی طاقت میں بے مثال، مضبوط محل اور اونچے ستون بناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا؟ یہ لوگ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ نبی ہود کی بست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن قوم عاد نے انکار کیا، مذاق اڑایا، کہا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ قوم عاد نے اللہ کی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھا، نبی کو جھٹلایا، کمزوروں پر ظلم کیا۔ وہ کہتے تھے، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت ہود نے آخری بار فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ کچھ عرصہ بعد بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے آسمان میں کالے بادل دیکھے اور خوشی سے بولے، یہ بادل ہمیں بارش دے گا، لیکن وہ بادل رحمت نہیں بلکہ عذاب تھا۔ اللہ نے ان پر سرد تیز چیختی ہوئی آندھی بھیج دی، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ قرآن بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس طرح اٹھا کر پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ طاقتور جسم ریت میں دفن ہو گئے، محل زمین بوس ہو گئے، غرور مٹی میں مل گیا۔ صرف حضرت ہود اور ایمان لانے والے اللہ کی حفاظت میں رہے۔ قوم عاد ہمیں سکھاتی ہے، طاقت اللہ کی امانت ہے، غرور تباہی لاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سب اس لیے تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ صرف کہانی ہے، ریت کے نیچے دفن عبرت ہے، لیکن سوال ہم سے ہے، کیا ہم بھی طاقت پا کر اپنے رب کو بھول تو نہیں رہے؟ ایسے ہی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔